السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا و مصلیا وبعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں فطرت میں داخل ہے، اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں داخل ہے۔ بہرحال آج ہم آپ کو ان 5 چیزوں کے بارے میں مختصر طور پہ ہم آپ کو بتلائیں گے جو فطرت میں داخل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خمس من الفطرہ الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الابط وتقلیم الاظافر۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمذی نے اپنے سنن کے اندر ذکر کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے، اور بالکل ہی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ہمیشہ پاک و صاف رہے، اور اپنے جسم کو پاک و صاف رکھے، اور اس طرح کی چیزوں کو ہمیشہ زائل کرتا رہے۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف کے نیچے کے بال کو صاف کرنا، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت مقرر کیا۔ کیا فرمایا کہ اللہ تترک اکثر من 40 لیلہ، 40 دن سے زیادہ اس پر وقت نہیں گزرنا چاہیے، 40 دن سے زیادہ وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے کو بھی فطرت میں شمار کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ او عند کل مسجد۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ختنہ کرنا بھی یہ فطرت میں داخل ہے، اور چونکہ آپ دیکھیں ختنہ کرنے کے بعد خاص طور سے بڑے سارے فوائد سامنے دیکھا گیا ہے، جس کو اطباء نے بھی اور سائنس نے بھی جس کا اعتراف کیا ہے۔ ختنہ کرنے کے بعد جب انسان پیشاب کرتا ہے ختنہ کرنے سے پہلے، تو یقیناً پیشاب کے چند قطرے اس کے اندر بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب احتلام ہوتا ہے یا انسان اپنی بیوی سے مباشرت کرتا ہے، تو منی کے قطرے اس کے اندر، جب انسان ختنہ نہیں کیا ہوتا ہے تو منی کے قطرے اس کے اندر رہ جانے کا امکان ہوتا ہے، اور یقینی طور پہ لیکن جب ختنہ کر لیتا ہے تو یقینی طور پہ ان ساری چیزوں سے انسان پاک و صاف رہتا ہے، اور اس میں بیماری کا خطرہ نہیں رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فطرت میں شمار کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھوں کو کاٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خالف المشرکین ووفر اللحى واحف الشوارب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ داڑھی رکھتے ہیں تو گویا کہ یہ مشرکین کی داڑھی رکھ کر آپ مشرکین کی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن آج مجتمع کے اندر اور معاشرہ اور بیئہ کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ انسان داڑھی مڑوا کر یا داڑھی کو ختم کر کے یا داڑھی کو صاف کر کے مشرکین کے شانہ بشانہ چلتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے میرے دوستو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی رکھو تب چل کے مشرکین کی مخالفت کرو۔ گویا کہ مشرکین اور ہمارے درمیان جو خلاف ہے وہ کیا ہے؟ داڑھی رکھنے میں ہے۔ مشرکین داڑھی نہیں رکھتے ہیں، مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان داڑھی رکھتے ہیں اور مونچھوں کو قطر کے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو یہ چیز کرنے کی ہے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، خاص طور سے آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان جسے یا تو علماً یا پھر نہ جانتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں؟ بغل کے بال کو چھوڑے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس سے بدبو آتی رہتی ہے، پسینہ نکلتا رہتا ہے، اور دیکھنے میں گھن آتا رہتا ہے۔ برادران اسلام، چاہے بغل کا بال ہو،
چاہے ناف کے نیچے کا بال ہو یا اسی طریقے سے ہاتھ پیر کے ناخن کا مسئلہ ہو، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر مدت اس کی کیا ہے، 40 دن ہے، یعنی 40 دن کے اندر اندر آپ اس کو کاٹ لیں۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ 2 ہی ہفتے میں اسے کاٹنے کی ضرورت ہے تو آپ 2 ہی ہفتے میں کاٹ لیں۔ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ 1 ہی ہفتے میں اسے کاٹنے کی ضرورت ہے تو آپ اسے کیا کریں، 1 ہی ہفتے میں کاٹ لیں۔ المہم صفائی مقصود ہے، 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے معاشرہ میں دیکھیں کہ بڑے سارے لوگ فیشن میں ناخن کو بڑھائے رہتے ہیں، یہ سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے ہیں اور داڑھیاں بالکل صفا چٹ رکھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے سراسر خلاف ہے، اور یقیناً ایک انسان جب اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ نبی کی اتباع اور نبی کے فرامین پر عمل کرنے ہی میں اللہ رب العالمین نے اطاعت کا راز مضمر رکھا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں پر دھیان دیں، خاص طور سے مسواک کثرت سے کیا کریں۔ اسی طریقے سے ناف کے نیچے کے بال کو 40 دن کے اندر اندر کاٹ لیں۔ اسی طریقے سے ختنہ بچوں کے ختنہ کیا کریں، اور اس تعلق سے علماء کے درمیان کئی رائے ہیں۔ بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا ہے تو بعض نے مستحب قرار دیا ہے۔ بہرحال اسی طریقے سے میرے دوستو، مونچھیں چھوٹی چھوٹی رکھیں اور داڑھیوں کو بڑھا کے رکھیں، یہ ہماری شان ہے اور اس میں ہماری مسلمانیت جھلکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہاتھ پیر کے ناخن کو آپ 40 دن کے اندر اندر کاٹ لیا کریں، اور حاشا وکلا اس کو اس سے زیادہ نہ چھوڑیں، اور آج جو فیشن چلا ہوا ہے اس سے دور رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام امت مسلمہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔